الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا یجزی ولد والدہ، کوئی بچہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، الا ان یجدہ مملوکا، الا یہ کہ اسے غلام پائے، فیشتریہ، تو اسے خرید کے آزاد کر دے، فیشتریہ، اسے خریدے، ثم یعتقہ، پھر اس کو آزاد کر دے۔ اب اس میں ایک تو غلام آزاد کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، یہ بات بیان ہوئی۔ دیکھیں والدین کا کتنا حق ہوتا ہے، باپ کا کتنا حق ہے، اور فرمایا کہ اگر یہ اس کو خرید کے آزاد کرتا ہے تو گویا کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ اور دوسری بات، یہ ویسے تو بیٹے کا خریدنا ہی، جب وہ بیٹے کی ملک میں آ گیا تو وہ آزاد ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، محرم رشتے جو قریب ترین رشتے ہیں، تو اگر ان کے جو ہے وہ ملک میں ایک غلام آ جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ جیسے ماں جو ہے اپنے بیٹے کے ہاں غلام نہیں، لونڈی نہیں رہے گی اس کی، باپ جو ہے اپنے بیٹے کے پاس وہ غلام نہیں ہوگا، اسی طرح بھائی ہے تو اپنے بھائی کے پاس وہ غلام نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ خرید لیتا ہے تو وہ خود بخود آزاد ہو جائیں گے، لیکن چونکہ سبب اس کا خریدنا بنا ہے تو اسی لیے وہ آزادی کی نسبت اس طرف کر دی، فیعتقہ، کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ اگلی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من ملک ذا رحم محرم، جو کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن گیا، فہو حر، تو وہ آزاد ہوگا۔ یہ ابھی یہی بات ہم نے بیان کی ہے نا، کہ یہ جو قریبی رشتے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، تو اگر یہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے کا مالک بن جاتا ہے، مثلا وہ آزاد تھا، باپ غلام تھا، بھائی غلام تھا، اور یہ اس کو خرید لیتا ہے، تو وہ اس کے خریدنے سے ہی آزاد ہو جائے گا، بھائی اپنے بھائی کے ہاں جو ہے بطور غلام نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگلی روایت ہے، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان رجلا اعتق ستۃ ممالیک لہ، ایک شخص نے اپنے 6 غلام آزاد کر دیے، عند موتہ، موت کے وقت، یعنی جب قریب المرگ دیکھا اپنے آپ کو کہ امید کوئی نہیں، تو اس وقت اس کے پاس 6 ہی غلام تھے اور کچھ نہیں تھا، اس لیے آگے لفظ کیا ہے، لم یکن لہ مال غیرہم، اس کے پاس ان کے علاوہ اور کوئی مال بھی نہیں تھا، صرف یہی اس کی جو ہے وہ اس کا مال تھا، 6 غلام۔ تو اس نے کہا کہ میرے بعد تم آزاد ہو، ٹھیک ہے، یا ابھی سے تم آزاد ہو۔ فدعا بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے ان کو بلایا، فجزأہم اثلاثا، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ثم اقرأ بینہم، پھر ان میں قرعہ اندازی کی، فاعتق اثنین، 2 کو آزاد کر دیا، وارق اربعۃ، اور 4 کو غلام بنائے رکھا، وقال له قولا شدیدا، اور اس شخص کے بارے میں جس نے یہ آزاد کیا تھا سخت بات کی۔ اب اس میں پہلی بات کہ یہ جب اس نے سارے کے سارے آزاد کر دیے، تو چونکہ اب اس کو وصیت سمجھا جائے گا، اور وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوتی، تو تہائی حصہ، تیسرا حصہ وہ 2 غلام ہی بنتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی نے 2 کو آزاد کرنا تھا، لیکن 2 کون سے آزاد کیے جائیں، تو اس کے لیے قرعہ اندازی کر لی کہ خود تعیین کرنے کی بجائے، ٹھیک ہے جس کی قسمت میں ہے، جس کا نام آ گیا وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو یہ ہے
کہ قرآن اندازی کر کے، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا نا کہ قرآن اندازی کا جب ایسی چیزیں جب برابر پہلو ہوں تو پھر قرآن اندازی سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی جب سفر پہ جاتے تو اب کس بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، سب کو تو لے جا نہیں سکتے، تو کیا کرتے، قرآن اندازی کر لیتے، جس کا نام آتا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلی جاتی، تو اس طرح باقیوں کو جو ہے وہ اعتراض بھی نہ ہوتا کہ اس کے پاس زیادہ وقت گزارا ہے۔ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، اور باقی چار جو ہیں، کیونکہ ایک تہائی وہ دو آزاد ہو گئے اور باقی چار رہ گئے، ان کو غلام بنائے رکھا، یعنی وہ وراثت میں آگے تقسیم ہوں گے۔ تو چونکہ موت میں جب موت سامنے ہے، مرض الموت میں انسان اگر ایسا کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے ورثاء کو محروم کرنا چاہتا ہے وراثت سے، تو یہ اس کا حق نہیں ہے۔ اسی لیے اگر وہ یہ وصیت کر جائے کہ میرا سارا مال جو ہے میرے مرنے کے بعد وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو، مسجد میں دے دینا، ٹھیک ہے، تو کوئی اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ایک تہائی سے زائد، ایک تہائی تک صرف اعتبار ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا، آپ نے اس سے متعلق سخت بات کی، ناراضگی کا اظہار کیا اس کے اس عمل پر۔ وہ بعض روایتوں میں اس کی وضاحت ہے، ابو داؤد میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کی تدفین سے پہلے موجود ہوتا تو وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جاتا، یعنی یہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ورثاء کو محروم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگلی روایت ہے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت مملوکن لأم سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا، میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا، تو انہوں نے کہا اعتقک واشترط علیک ان تخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو آزاد کرتی ہوں لیکن ساتھ یہ شرط لگاتی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہیں گے ما عشت، جب تک آپ زندہ رہیں گے، زندگی بھر آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت کرنا ہوگی، یہ مشروط آپ کو آزاد کرتی ہوں۔ تو اب یہاں تو آگے وضاحت نہیں ہے، ایک حدیث میں آگے بھی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ شرط نہ بھی لگاتی تو میں ایسا ہی کرتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر مالک جو ہے غلام کو آزاد کرتا ہے اور کوئی خاص شرط لگاتا ہے، مشروط آزاد کرتا ہے، تو بعد میں اس شخص کے لیے جو اب آزاد ہو گیا، غلام تھا، تو اس شرط کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ انہی سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الولاء لمن اعتق، یہ ولا جو ہے وراثت، جو غلام جس کو آزاد کیا گیا، جو اس کی وراثت ہے وہ ولا، یہ اس کے لیے ہے لمن اعتق، جس نے آزاد کیا۔ اصل میں یہ ایک تفصیلی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ان کے مالکوں نے ان کے ساتھ ریٹ طے کر لیا کہ اتنے پیسے ہمیں دے دو تو تم آزاد ہو، جسے مقاتب کہتے ہیں نا، مقاتبت کرنا۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم اپنے ورثاء سے، اپنے مالکوں سے بات کرو، اگر وہ اس بات پہ آمادہ ہیں تو میں تمہاری ساری قیمت ادا کر دیتی ہوں۔ تو پھر چونکہ آزاد کرنے والی حضرت عائشہ ہیں تو ولا ان کی ہوگی۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا جی نہیں، ولا تو ہماری رہے گی، یہ شرط ہے ہماری۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑو، ان کی شرط کا اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، تم آزاد کرو، ولا تمہاری ہی ہوگی۔ یہ ہے انما الولاء لمن اعتق، ولا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔ جب آزاد تم نے کیا ہے تو وہ کیسے شرط لگا سکتے ہیں ایسی کہ ولا ہماری ہوگی؟ تو ان کی اس شرط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ حق شریعت نے جس کو دیا ہے وہ اسی کا ہے۔ اور اسی سے متعلق اگلی روایت بھی ہے جس میں یہ ہے کہ الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، یہ ولا بھی ایسا تعلق ہے جیسے نسب ایک تعلق ہے۔
لا یباع ولا یوہب، تو جیسے نسب کو نہ بیچا جا سکتا ہے نہ ہبا کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بھائی کی بنا پہ وراثت لیتا ہے نا وہ. اب وہ کسی کو بیچ سکتا ہے کہ میں اپنا یہ حق بیچتا ہوں باپ ہونے کا کسی اور کو، یا کسی اور کو ہبا کرتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. تو جیسے نسب جو ہے وہ بیچا یا ہبا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ولا ایک حق ہے جس کو بیچا یا ہبا نہیں کیا جا سکتا. بلکہ یہ فرمایا کہ میں یشتریہ منی، کون خریدے گا مجھ سے؟ تو فاشتراہ نعیم بن عبد اللہ، حضرت نعیم بن عبداللہ نے ب800 درہم، اسے 800 درہم کا خرید لیا. اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اور بخاری کے لفظ یہ بھی ہیں فاحتاجا، کہ وہ اس نے اس کو تو آزاد کر دیا کہ میرے بعد تو آزاد ہے، خود وہ محتاج تھا، محتاج ہو گیا اور مال اس کے پاس تھا کوئی نہیں. بلکہ نسائی کی روایت یہ ہے کان ہی دین، اس کے ذمے قرض بھی تھا. فباءہ 800 درہم، تو آپ نے اس غلام کو 800 درہم بیچ دیا. فاعطاہ، اور بیچ کے وہ 800 درہم اسے ہی دے دیے، اور فرمایا اقض دینک، اپنا قرض ادا کرو. یہ وصیتیں وغیرہ بعد میں، اگر قرض ہی پورا نہیں ہوتا تو سب سے پہلے قرض ہے، قرض ادا کرو. اقض دینک، اپنا قرض ادا کرو، یہ وصیت وغیرہ بعد میں کرنا. یہ ریکارڈنگ اب شروع ہوئی ہے تو میں مختصر حدیثوں کو بھی دہرا دیتا ہوں ایک بار، تاکہ یہ ریکارڈنگ کا حصہ بن جائے. جی، تو یہ روایت ہم نے 23 سے شروع کرنی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ لیں گے انشاءاللہ. جی، اگلی روایت ہے حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، اپنے باپ سے، اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا المقاتب عبد ما باقی علیہ من مقاتبتہ درہم. غلام مقاتب جو ہے نا، مقاتب جس کے یہ طے کیا گیا ہے کہ اتنے پیسے تو ادا کر دے تو تو آزاد ہے، وہ غلام ہی رہے گا. ما باقی علیہ من مکاتبتہ درہم، جب تک اس کی مکاتبت سے 1 درہم بھی باقی ہے. اگر 1 درہم بھی اس نے ادا نہیں کیا، اس کے ذمے ہے، تو یہ غلام ہی سمجھا جائے گا. تو یہ ہے کہ اگر اس نے آدھی قیمت ادا کر دی تو کیا اس پر احکام جو ہیں وہ آزاد والے لاگو ہوں گے یا غلام والے؟ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ وہ حکمن غلام ہی ہوگا. ہاں، 2 چیزیں بعد میں آ رہی ہیں، اگلی حدیثوں میں اس کی وضاحت ہوتی ہے. ایک تو یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان لإحداکن مقاتب، جب تم میں سے کسی ایک کا مقاتب غلام ہو، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، اور اس کے پاس، اس غلام مقاتب کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ ادائیگی کر سکتا ہے، اس نے جو ہے وہ اپنی قیمت جمع کر لی ادائیگی کے لیے، تو فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ، اس عورت کو چاہیے جو اس کی مالکہ ہے، حالانکہ یہ جو غلام تھے اس وقت تو ان سے پردہ نہیں تھا، لیکن اسے کہا فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ، اب اسے اس سے حجاب کرنا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے. کیوں کہ اب وہ ادائیگی کرنے والا ہے، ابھی آزاد ہونے والا ہے. تو دیکھیں پیچھے حدیث میں یہ آیا تھا کہ جب تک وہ ادائیگی نہیں کرتا، 1 درہم بھی باقی ہے تو وہ غلام ہے. یہاں آیا ہے کہ اس سے پردہ کرے
تو وہ ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ غلام ہی ہے، اور یہ ورع اور تقوی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اہمیت ہے پردے کی۔ اب دیکھیں اسی بات کو سمجھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں، تو آپ کے پاس ایک جھگڑا آتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ، ایک صحابی کہتے ہیں جی میرا بھائی مجھے مرتے وقت وہ یہ وصیت کر کہ فلاں شخص کی جو لونڈی ہے، وہ اس وقت جہالت تھی، حالت کفر میں یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے کام، تو میں نے اس سے جو ہے وہ بدکاری کی ہے، اور اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے، وہ لے لینا۔ اور دوسری طرف جو ہے دوسرے صحابی ہیں، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ بھائی ہیں، سودا بنت زمعہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ مونڈی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے میرے باپ کا یہ بیٹا ہے تو میرا بھائی ہوا، یہ میرا بھائی ہے میں کیوں دوں؟ اب ضابطہ اصول کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا البلد للفراش وللآخر الحجر، بچہ تو ملے گا وہ حضرت سودا کی کو، چونکہ وہ ان کے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے، اور سیدہ سودا سے کہا، یعنی اس اعتبار سے کیا کہا کہ وہ سیدہ سودا کا بھائی بنا، لیکن ساتھ یہ کہا احتاجی بھی من ہو یا سودا، اے سودا تو اس سے پردہ کر، تو بھائی سے پردہ تو نہیں ہوتا۔ یہ وہ پہلو تھا احتیاط والا، چونکہ لما رعا، وہ حدیث کے آگے لفظ ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ اسی کے جیسی تھی، ٹھیک ہے، تو جس کے ساتھ وہ دعویٰ کیا جا رہا تھا، تو ضابطہ تو وہی رہا۔ ایسے ہی ضابطہ تو یہ ہے کہ جب ایک درہم بھی باقی ہے تو وہ غلام ہی ہے، لیکن ادھر یہ احتیاط اور تقوی ہے کہ وہ اس سے پردہ کر لے، چونکہ اب وہ اس کے لیے گویا کہ اجنبی ہے، جب اس نے پیسے ادا کیے تو وہ آزاد ہو گیا۔ جی، تو اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے فرمایا یؤد المکاتب بقدر ما آتا کا منہ دیت الحر۔ اب یہ تیسرا ایک پہلو ہے، غلام مکاتب تھا، اس کو قتل کر دیا گیا، تو اس نے اپنی آدھی قیمت ادا کر دی تھی، تو گویا کہ اس اعتبار سے وہ آدھا آزاد اور آدھا غلام۔ یہاں بھی وہی پہلو ہے نا احتیاط والا، چونکہ اس کا حق ہے، اس کی دیت ادا کرنی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ جتنا وہ آزاد ہو چکا ہے اتنی آزاد کی دیت ہوگی، اور جتنا وہ غلام ہے غلام کی دیت ہوگی۔ مثال کے طور پہ اب دیکھیں ایک غلام تھا، اس نے اپنی آدھی قیمت ادا کر دی، مقاتب تھا، اس کی قیمت طے تھی، اس نے آدھی قیمت جو ہے وہ اپنی ادا کر دی تو اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب آزاد کی دیت ہے 100 اونٹ، غلام کی دیت ہے 50 اونٹ، تو وہ آدھا آزاد ہے تو 50 اونٹ تو وہ ہو گئے، آدھا غلام ہے تو اس اعتبار سے آدھی بنی 50 کی 25، تو گویا کہ اس کی دیت جو ہے وہ 75 اونٹ ہے وہ ادا کی جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے کہ یؤد المکاتب، مکاتب کی دیت دی جائے گی بقدر ما آتا کا منہ، جتنا وہ آزاد ہو گیا ہے وہ آزاد کی دیت، وبقدر ما رق منہ دیت العبد، اور جتنا وہ غلام ہے اتنی غلام کی دیت۔ اگلی روایت ہے عمر بن حارث، جو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین رسول اللہ کی بیوی، ان کے بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا امتن، کوئی لونڈی نہیں، حالانکہ تقریباً کوئی 63 کے قریب وہ لونڈیاں اور غلام جو ہیں
وہ آپ کے پاس آئے ہیں، سب آزاد کر دیے. تو یوں دنیا سے بے رغبتی تھی. ولا شیئن، کچھ نہیں تھا، یعنی دنیا کے مال سے آپ کچھ نہیں چھوڑ کے گئے. الا بغلتہ البیضاء، سوائے وہ ایک بغلہ، خچر جو ہے نا، اس کی بھی مونس خچری، وہ سفید رنگ کی تھی، ایک وہ تھی. وسلاحہ، اور اسلحہ تھا، تلواریں، زریں، وہ آپ کی تھی. وہ ایک مشہور جو ہے نا وہ جملہ آپ نے ان دنوں سنا ہوگا. وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں نے جو ہے وہ یہ مسلمانوں کے نبی سے یہ بات سیکھی ہے کہ جن اس کے گھر میں جب وہ فوت ہوئے ہیں تو دنیا کا کوئی مال نہیں تھا لیکن اسلحہ موجود تھا. تو وَأَرْضًا، اور کچھ وہ زمین تھی، جعلها صدقہ، جس کو آپ نے صدقہ کر دیا تھا. وقف تھی، جیسے خیبر کی زمین ہے، باغ فدق جسے جو معروف ہے، وہ سارا ویسے جو ہے وہ صدقہ تھا کہ اس سے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے اخراجات نکالتے تھے وہ فدق سے، اور باقی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کا مخصوص تھا کہ اس کو یوں تقسیم کر دینا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے جب آپ فوت ہوئے ہیں تو کوئی مال نہیں چھوڑا سوائے اس کے کہ ایک وہ خچر وہ تھا، کچھ تلواریں تھیں، زریں تھیں، اور ایک یہ زمین تھی، وہ بھی وقف تھی، وہ بھی وراثت میں جو ہے وہ جو حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت، لا نورث، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو آپ کوئی وراثت مال کی صورت میں وہ تقسیم نہیں ہوئی. جی. تو اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایما امت ولدت من سیدہا، جون سی لونڈی اس نے اپنے آقا سے بچے کو جنم دے دیا. ٹھیک ہے، یہ ام ولد کی جو بات آئی ہے نا کہ اب اپنے مالک اپنے آقا کے بچے کی ماں بن گئی. فہیہ حرۃ بعد موتہ، وہ اس کی موت کے بعد آزاد ہوگی. یہ پیچھے بھی بات کی ہے نا کہ اب اگر وہ غلام رہتی ہے تو کس کی غلام رہے گی؟ اپنے ہی بیٹے کی، اپنی ہی اولاد کی. تو ایسا نہیں ہے. اب یہ آزادی کا ایک یہ بھی انداز تھا کہ اب وہ اس اپنے مالک کی زندگی تک تو غلام ہے، لونڈی ہے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. اگلی روایت ہے، سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا، من اعان مجاہدا فی سبیل اللہ او غارما فی عسرتہ، جس نے مجاہد کی جو فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا ہے اس کی مدد کی، او غارمن، یا وہ جس کو تاوان پڑ گیا ہو، مقروض، ٹھیک ہے، فی اسرتی ہی، اس کی تنگی میں مدد کی. اصل میں غارم یہ کہتے ہیں تاوان، کہ کسی کی ضمانت لے لی کہ چلو تم جھگڑا ختم کرو، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس سے لے کے دوں گا، وہ بھاگ گیا دینے والا پیسے، اب اس بیچارے کے پڑ گئے. تو اس لیے اس کا تعاون کہا کہ اب اگر ایسا نہ کیا جائے نا تو خود جب تک ذمہ داری لے گا کیوں کہ وہ صلح بھی کروائے، اس میں بھی مغز ماری کرے، اور پلے سے جو ہے وہ پیسے بھی دے. تو ایسا تو پھر کوئی نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا جس نے وہ غارم، وہ مقروض کی، وہ جس پر تاوان پڑ گیا ہے، اس کی تنگی میں اس کی مدد کر دی، او مکاتبن فی رقبتہ، یا وہ غلام مکاتب، اس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے بار بار، اس کی آزادی کے لیے، اس کی گردن کو آزاد کروانے کے لیے تعاون کیا، تو اذلہ اللہ یوم لا ذل الا ذلہ، اللہ اس دن اسے سایہ نصیب فرمائیں گے، یعنی قیامت کے دن
جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اللہ اس دن جو ہے اسے سایہ دیں گے۔ یعنی یہ بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں میں کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے وہ تعاون کرتا ہے، کسی تنگ دست کے ضرورت مند کے کام آ جاتا ہے۔ اگلا باب ہے کتاب الجامع، اس میں متفرق احادیث ہیں مختلف عناوین پر۔ تو پہلا باب ہے باب الادب، ادب کا بیان۔ اب اس میں پہلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلمی علی المسلمی ست، مسلمان کے مسلمان پہ 6 حق ہیں۔ بعض روایتوں میں 5 کا لفظ ہے، یہاں 6 ہیں، تو روایت صحیح ہے۔ تو 5 کا مطلب یہ نہیں کہ چھٹا نہیں ہو سکتا۔ پہلا ہے اذا لقیہ، کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کہہ، وسلم علی من عرفت وعلی من لم تعرف، جسے تو جانتا ہے یا نہیں جانتا دونوں کو سلام کہہ۔ اور وہ آپ نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، جن کو نہیں جانتے ان کو سلام نہیں کریں گے۔ تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم سلام میں پہل کریں، لیکن آپ ہم سے پہلے سلام کہہ دیتے۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے، اذا لقیتہ، جب تو اس سے ملے، فسلم علیہ، تو اسے سلام کہہ۔ بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے الادب المفرد، اس میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں کہ لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ من روحہ، جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان میں روح پھونکی، تو انہیں حکم دیا اذهب الى هؤلاء نفر من الملائکہ، یہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے، ان کے پاس جاؤ، وقل السلام علیکم، اور انہیں جا کے السلام علیکم کہو، فاستمع ما یجیبونک، اور جو یہ جواب دیں اسے دھیان سے سنو، فإنہ تحیتک فتحیت اولادک، وہ آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے تحفہ ہے۔ تو یہ سلام گویا کہ اللہ کی طرف سے اولاد آدم کے لیے یہ تحفہ ہے۔ تو یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تو اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اسے سلام کہہ۔ لیکن نا سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ایک آدمی آتا ہے نا تو اس سے خدشہ ہو سکتا ہے کہیں یہ برے ارادے سے تو نہیں آ رہا، کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ جب وہ سلام کہہ دیتا ہے السلام علیکم، وہ تو سلامتی کی دعا کر رہا ہے، تو انسان مطمئن ہو گیا کہ نہیں یہ میرا دشمن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مسلمان کا حق ہے۔ اسی طرح دوسری بات وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ تجھے دعوت دے تو فَأَجِبْهُ، اس کو قبول کر۔ خاص طور پہ ولیمے کی دعوت تو قبول کرنا ضروری ہے، تو اگر اس کے علاوہ بھی دعوت دیتا ہے تو مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے تو بھی چلا جائے، اگر نہیں روزہ چھوڑنا تو دعا کر دے اس کے لیے، دعوت تو قبول ہوگی نا، چلا گیا وہاں۔ اور نفلی روزہ میں اجازت بھی ہے، اگر وہ چھوڑنا چاہتا ہے بعد میں رکھ لے گا۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْهُ، اور جب وہ تجھ سے کوئی نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی اخلاص کے ساتھ جو بات صحیح سمجھتے ہو اس کو نصیحت کرو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، اور جب اس کو چھینک آئے اور وہ اللہ کی حمد بیان کرے، الحمدللہ کہے، فَشَمِّتْهُ، تو اس کے جواب میں اس کو یرحمک اللہ کہو۔ وَإِذَا مَرِضَ، اور جب وہ بیمار ہو جائے، فَعُدْهُ، تو اس کی عیادت کرو۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص صبح کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی، وہ بیمار ہے، ساتھ نماز پڑھتا ہے، تعلق ہے، جانتا ہے،
تو 2 منٹ پہ جا کے اس کی عیادت کر لے. شام کو کر لیتا ہے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھے، اس کے پیچھے جائے، یعنی جنازہ پڑھنے کے لیے. تو یہ مسلمان کے مسلمان پر حق ہے. تو جنازے میں شریک ہونا، اب کوئی بھی اگر جنازہ نہیں پڑھتا تو یہ سارے کے سارے گناہگار ہیں. اسی طرح جو ہے یہ آتا سا چھینک آئے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک عمل ہے کہ وہ شخص بھول گیا جس نے الحمدللہ نہیں کہا، تو اسے یاد دلانے کے لیے کہتے ہیں ہاں بھائی جب چھینک آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی الحمدللہ کہتے ہیں. تو کہا یرحمک اللہ، یعنی اس سے باقاعدہ کہلوا کہ الحمدللہ، پھر اس کا جواب دیا چونکہ یہ اس کا حق ہے جو ادا کیا جائے. اور وہ 3 بار تک اگر وہ چھینک آ رہی ہے وہ الحمدللہ کہے گا، یہ جواب دے گا. اگر اس سے زائد ہے تو پھر نہیں، کیونکہ وہ زکام کی علامت ہے. اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من ہوا اسفل منکم، تم اپنے سے نیچے کو دیکھو. ٹھیک ہے، یہ ہے دنیا میں جو ہے انسان اگر پرسکون رہنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلاں کے پاس وہ چیز ہے جو میرے پاس نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری شروع کر دیتا ہے. ہمیشہ اس کو شکایت ہوتی ہے کہ یہ مجھے فلاں چیز نہیں ملی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں وہ نہیں دیکھتا. اگر ان کو شمار کرے تو وہ اس سے کہیں زیادہ ہوں گی. وہ ایک واقعہ لکھا ہے ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب اس کی سند کا تو اللہ عالم، چونکہ ابن الجوزی کی کتاب ہے کتاب الازکیاء، اس میں واقعات لکھے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک تابعی تھے تو وہ ایک جگہ پہ اترے، ساحل پہ کہیں جو ہے وہ سمندر پہ سفر کیا، کہیں اترے جا کے. تو وہاں ایک آواز کانوں میں پڑی، ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری تعریف، تیری نعمتوں پر تیرا شکر یوں ادا کروں کہ میں حق ادا کر پاؤں. تو وہ دیکھا ادھر ادھر، نظر کوئی نہیں آیا. وہ آواز پہ کان لگایا تو سمجھائی کہ بات اس طرف سے آواز آ رہی ہے. وہاں پہنچے تو ایک شخص پڑا ہوا ہے گڑھے میں، اور اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے فارغ زدہ ہیں، ان کو حرکت نہیں دے سکتا. مکھیاں اس کے جسم پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اڑا نہیں سکتا. اور صرف ایک زبان ہے جو صحیح سالم ہے جس سے وہ بول رہا ہے. تو کہنے لگے بھائی کون سی نعمت جس کے تم شکریہ کی بات کر رہے ہو، تم تو اس کیفیت میں ہو، نہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلا سکتے ہو، نہ تم کچھ کھا سکتے ہو، نہ اپنے منہ تک کچھ لے جا سکتے ہو. تو کہنے لگا کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، مسلمان بنایا، یہ زبان سلامت دی، یہ چھوٹی نعمتیں ہیں، میں اس پر اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ تو یہ ہے کہ انسان جو ہے، اگر وہ انسان اللہ نے صحیح سالم بنا دیا ہے، اس کے پاس اگر دنیاوی اور نعمتیں نہیں ہیں تو یہ چھوٹی نعمت ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، یہ چل پھر سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، یہ اللہ کی چھوٹی نعمت ہے. تو انظروا الی من ہوا اسفل منکم، تم دیکھو جو تم سے نیچے ہے. ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم، اور جو تم سے اوپر ہے اسے نہ دیکھو. اگر اوپر والے کو دیکھو گے نا کہ میرے پاس جو ہے وہ فلاں چیز نہیں ہے، وہ فلاں کے پاس ہے، فلاں کے پاس تو یہ چیز ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ تم اللہ سے شکایت کرنے لگ جاؤ گے، ناشکری کرنے لگ جاؤ گے. تو فہوا اجدر، یہ زیادہ لائق ہے، اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی جو نعمتیں تم پر ہے تم ان کو حقیر نہیں جانو گے. اگر نیچے والے کو دیکھو گے نا تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے. وہ جس کے پاؤں نہیں ہے، زمین پہ گھسٹ کے چل رہا ہے، اس کو دیکھ کے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے نا. وہ جو بازار میں بیٹھ کے مانگ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، بازو ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کے انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے لوگوں کا محتاج نہیں بنایا، مجھے اپنی رحمت سے نواز دیا. تو یہ ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اگر اوپر والوں کو دیکھو، فلاں کے پاس تو اتنی بہترین گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، فلاں کا جو ہے وہ گھر تو اتنا عالی شان اور بڑا ہے، میرے پاس اس سے چھوٹا ہے،
ویسا نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر انسان اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، جو اپنے پاس ہوتا ہے ان کی قدر نہیں رہتی۔ تو یہ ہے، اپنے سے چھوٹے کو دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں کہ مجھے بتا دیں نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ فقال، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھا اخلاق ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اخلاق جو ہے یہ بہترین نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنوں میں سے سب سے کامل ترین ایمان والا وہ شخص ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اچھا اخلاق جو ہے حسن خلق، انسان ملتا ہے اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے، رشتہ داروں سے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور نرم زبان ہونا، یہ اچھی اخلاق کی علامت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہر وقت پیشانی پہ بل پڑے ہوتے ہیں اور زبان اس کی اتنی سخت ہے کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے، پتہ نہیں کب بےزتی کر کے رکھ دے۔ تو یہ جو ہے نا، ایسا نہیں انسان کو ہونا چاہیے، اچھے اخلاق کا مالک ہونا چاہیے۔ تو البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، جس پہ انسان جو ہے خود مطمئن نہیں ہوتا۔ وکرہتا، اور تو ڈرے اس بات سے، ناپسند کرے اس بات کو، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس پہ مطلع ہو جائیں۔ جو لوگوں سے چھپ کے کر رہا ہے نا، کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، جب تیرے دل میں یہ بات ہے تو وہ تیرے دل میں کھٹک رہی ہے نا وہ بات، تو اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے لیے بات صحیح نہیں ہے، اس لیے لوگ نہ دیکھیں، تو سمجھ لے یہی گناہ ہے اور اس کو چھوڑ دے۔ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا کنتم ثلاثہ، جب تم تین لوگ ہو، اکٹھے بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تین لوگ ہیں، فلا یتناجى اثنان دون الاخر، تو دو لوگ تیسرے کو چھوڑ کے آپس میں سرگوشی نہ کریں، کان میں بات کرنا، کیونکہ اگر وہ دو لوگ کریں گے تو تیسرا سمجھے گا شاید میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، یا مجھ پہ اعتماد نہیں کیا، مجھے اپنا ساتھی نہیں سمجھتے، تو وہ اس کی دل آزاری ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ شک میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے دو لوگ جب تین ہیں تو دو الگ ہو کے سرگوشی نہ کریں۔ ہاں اگر زیادہ ہیں، لوگ مختلف ٹولیوں میں ہیں، زیادہ سارے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر دو الگ بات کرتے ہیں تو اس کو کوئی خطرہ یا محسوس نہیں ہوگا، کوئی اس کو شک نہیں ہوگا۔ تو فرمایا حتی تختلط بالناس، حتیٰ کہ تم لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، ہاں زیادہ لوگ ہیں، اکٹھے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے۔ من اجلی ان ذالک یحزنہ، یہ اس لیے روکا کہ یہ بات اسے غمگین کرے گی، اسے پریشان کرے گی، وہ سمجھے گا کہ میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، یہ میرے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہے، یا مجھے کم از کم اپنا ساتھی نہیں سمجھتے، اس لیے یہ مجھ سے الگ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، مجھ پہ اعتماد نہیں کرتے، تو یہ چیز اس بھائی کو غمگین کرے گی۔ اس لیے جب تین لوگ ہوں تو دو آپس میں الگ سے سرگوشی نہ کرے۔ جی یہاں تک ہم رہنے دیتے ہیں، تو انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں